اس کی باتیں تو عام تھیں، پر سلطان کے لیے نہیں۔ وہ بہت انہماک سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا اور بالکل بھی بور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خالی کافی کا کپ ہاتھ میں پکڑے بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک تپش تھی جس سے عشا بار بار پزل ہو رہی تھی۔ وہ بنا پلکیں جھپکے اسے ایک تار سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ہر بات پر اپنے چہرے کا زاویہ بدلتی، کبھی وہ زاویہ بچوں جیسا ہو جاتا تو کبھی بہت دکھی ہو جاتا، کبھی وہ مسکرانے لگتی تو کبھی اداس ہو جاتی۔ وہ اس کے چہرے کے بدلتے ہر زاویے کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جب عشا نے اچانک اس کے منہ کے سامنے ایک چٹکی بجائی، وہ جیسے حال میں آیا اور فوراً اپنے آپ کو سنبھال گیا۔ تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ اور فوراً سوال داغ دیا۔ اچھا جا رہا ہے، اب میں سب کچھ سیکھ گئی ہوں۔ اور کہتی کہتی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا احساس چھا گیا۔ کیا ہوا؟ اسے خاموش دیکھ کر سلطان نے پوچھا۔ وہ دراصل ایک مسئلہ ہے بس۔ اب وہ اصل بات پر آئی اور آج ہونے والی اس کی اور مسٹر وحید کی بات سلطان کے گوش گزار کی، جسے سن کر ایک دم سلطان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے مسٹر وحید کے ارادے عجیب لگے، کیونکہ اس کا پالا ایسے لوگوں سے پڑتا ہی رہتا تھا۔ اسی لیے وہ ایک پل میں بھانپ گیا، پر وہ بیوقوف لڑکی سمجھ نہ سکی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ مدھم آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ابدر، اپنا نام اس قدر محبت سے سن کر ایک پل کے لیے سلطان نے نگاہیں اٹھا کر اس خوبصورت آنکھوں والی دوشیزہ کو دیکھا۔ مجھے رات سے بہت ڈر لگتا ہے، کہتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آئی جسے وہ چھپا نہ سکی۔ اس رات کے بعد میں کبھی رات میں باہر نہیں گئی، کبھی نہیں۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پر اب مجھے نائٹ ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ میں کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ عشا کی معصوم دہائی سن کر سلطان کو اپنے دل میں ایک احساس نے آواز دی۔ سلطان کو اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی اور معصوم چہرے پر اداسی اپنے دل میں تیر کی طرح محسوس ہوئی۔ کب تک ہوگی تمہاری ڈیوٹی؟ ایک مضبوط لہجے میں سلطان نے سوال کیا۔ صبح 12 بجے سے رات 10 بجے تک۔ اس مال سے گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، بس 5 منٹ لگتے ہیں گھر پہنچنے میں، پر اب اسے ڈیوٹی دوسرے مال میں کرنی تھی جو گھر سے تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر پر تھا۔ کچھ سوچتے ہی سلطان نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں واپسی پر تمہیں گھر تک چھوڑ دیا کروں گا۔ رات تمہارا ایسے اکیلے واپس آنا سیف نہیں ہوگا، وہ قدرے فکر سے کہہ رہا تھا، پر عشا تو جیسے اس کے منہ سے یہی سننا چاہتی تھی، یہی الفاظ سننے کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ سنتے ہی اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا اور لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ آ گئی۔ سچ؟ تم واقعی مجھے گھر تک چھوڑ دیا کرو گے؟ وہ اس کے کہے الفاظ کا ثبوت مانگ رہی تھی۔ ہاں، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو۔ سلطان، جو کہ اس کے چہرے کا بدلتا رنگ اور لبوں کی مسکراہٹ دیکھ کر ایک پل کے لیے اپنی فکر بھول گیا تھا، فوراً سنجیدہ ہوا۔ وہ اپنے چہرے پر آنے والے رنگوں کو چھپانے میں ماہر تھا، سو وہ کر گیا۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا، بلکہ تمہارا یہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا۔ وہ بڑا پر زور دیتی ہوئی بول رہی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ اس شخص کے ساتھ اسے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔
یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی، سو اب وہ ریلیکس ہو کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بچوں جیسی تھی، جسے دیکھ کر سلطان کو اپنے دل پر ایک پھوار سی پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک کو سکیڑتی ہوئی بولی، پریشان کیوں تھی؟ اور اس مضبوط چہرے پر بھی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ پتہ ہے، میں بہت پریشان تھی۔ سلطان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں پتہ ہے مسٹر وحید مجھے کچھ عجیب سے لگتے ہیں۔ وہ عجیب طرح باتیں کرتے ہیں۔ مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی سلطان کے چہرے پر نمایاں۔ پتہ ہے، کل وہ دوستی کی آفر کر رہے تھے، پر دوستی تو دور کی بات ہے، میں تو 2 پل ان کے پاس رکنا بھی ٹھیک نہیں سمجھتی۔ وہ بالکل بچوں کی طرح اسے ہر بات بتا رہی تھی، جیسے اکثر لڑکیاں اپنے بیسٹ فرینڈز کو بتا رہی ہوتی ہیں۔ اور وہ جو اس شخص کے ارادوں کو جان گیا تھا، چہرے پر ایک سنجیدگی لیے اس ناسمجھ لڑکی کو بس دیکھ کے رہ گیا۔ سنو، تم اس شخص سے زیادہ بات نہ کیا کرو، وہ جلدی جلدی میں بول گیا، جسے ایک پل کے لیے عشاء نے محسوس کیا اور اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اب سلطان کو اپنی بات پر غور کر کے اپنا جلد بازی میں کہنا تھوڑا عجیب لگا، پر میں نہیں کرتی، بس کام کی بات ہی کرتی ہوں۔ عشاء نے فوراً اس کی سنجیدگی دور کرنی چاہی۔ گڈ، ایک مختصر جواب۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل جب تم فری ہوگی تو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ بنا اسے دیکھے وہ اپنی بات کہہ گیا اور عشاء کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اوکے کہتی ہوئی وہ سلطان سے نظریں ہٹا کر رات کو دن بنانے والی روشنیوں اور لائٹوں سے بھری ہوئی دکانوں پر نظر ڈالنے لگی۔ سلطان نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈالی، جو کہ رات کے 9 بجا رہی تھی۔ میں یہاں 4 گھنٹوں سے بیٹھا ہوں۔ ایک پل کے لیے اس نے گزرے وقت کا حساب لگایا، اور وقت تو جیسے پر لگا کر گزر رہا تھا۔ اب تمہیں گھر جانا چاہیے، سلطان نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے عشاء سے کہا، جو کہ بے خبر ہو کر آس پاس دیکھ رہی تھی۔ سلطان کی بات پر ایک دم ٹائم دیکھنے لگی۔ کافی ٹائم ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ سر پر چپت لگاتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ابھی تک سلطان کا وہی بلیک لانگ کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، جس سے اسے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ چلو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، کہتا ہوا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی ساتھ چلنے لگی۔ اب وہ سلطان سے ایک قدم کے فاصلے پر چلتی ہوئی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان کے کوٹ سے اٹھتی ہوئی گہری کلون کی خوشبو اسے بہت اچھی لگ رہی تھی، جسے محسوس کرتی وہ اس کی تیز رفتاری کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ ایک محفوظ احساس اس کو ہمیشہ ہی اس شخص کے ساتھ ہی فیل ہوتا تھا۔ چلتے چلتے اب وہ دونوں گھر کے دروازے کے باہر تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے عشاء نے سلطان کا کوٹ اتار کر اس کی جانب بڑھایا۔ بہت شکریہ، اور ایک مسکراہٹ لیے شکریہ ادا کر کیا، جس کے جواب میں سلطان کا سیریس چہرہ سیریس ہی رہا۔ کل ملتے ہیں، وہ ایک وعدہ کر گئی۔ سلطان نے دھیرے سے
اسبات میں سر ہلایا۔ اس نے کافی دیر سے سلطان کا کوٹ پہن رکھا تھا جو لمبائی میں اسے ٹانگوں تک آتا تھا۔ سلطان کی ہائٹ عشاء سے کافی لمبی تھی، وہ بمشکل اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ اس کا کوٹ جو سلطان کو گھٹنوں تک تھا عشاء کی ٹانگوں تک آ رہا تھا۔ کوٹ کی وجہ سے اسے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی، پر اب اتارنے پر محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان کا چہرہ ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ دھیرے سے مڑی اور دروازہ کھولتی، ایک پل کے لیے رک کر سلطان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں ایک بات پتہ ہے؟ وہ گردن موڑے اس سے کہہ رہی تھی۔ کیا؟ وہ جو جانے کو تیار تھا رک کر سوالیہ نظروں سے عشاء کو دیکھنے لگا۔ مسکرانا ہمارے نبی پاک کی سنت ہے اور صدقہ جاریہ بھی۔ وہ جو اس کی بات بس سن رہا تھا اس کے جانے کے بعد سمجھ گیا، اور اس مضبوط چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ کہتی ہوئی ایک پیاری سی مسکراہٹ لیے گھر کے اندر داخل ہو گئی، جو کہ اگلے پل ہی ختم بھی ہو گئی۔ سر جھٹک کر وہ ایک نگاہ اپنے چاروں طرف دوڑاتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا چل دیا۔ پر اب کی بار وہ اکیلا واپس نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا جذبہ، ایک ایسا احساس بھی گیا تھا جو اس کی دنیا ہلانے والا تھا، جس کے اپنے ساتھ چلنے کی خبر خود سلطان کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں عشق دنیا، اس ایک لفظ میں ہی پوری کائنات چھپی ہے۔ تم بتاؤ کیا خبر ہے؟ ایک سکون تھا دونوں طرف، ایک نیا احساس، ایک نیا آغاز، ایک نئی داستان۔ عشاء تو ایک پل کے لیے ان لمحوں کو یاد کرتی خوشی سے نہال ہو رہی تھی جب اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا تھا۔ اب وہ روز اس سے ملے گی اور ڈھیر ساری باتیں کیا کرے گی۔ یہ سوچتے ہی ایک بچوں جیسی خوشی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس خالی فلیٹ میں آج ایک خوشی تھی، ایک نیا آغاز تھا جسے وہ محسوس کرتی ہنستی مسکراتی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ پر سوتے ہوئے بھی اس کی معصوم چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے! آغاز میں یہ اپنا ہر رنگ دکھاتی ہے، معصوم دلوں کو اپنی گہرائی اور سخت تپش سے بے خبر رکھتی ہے۔ سکون، خوشیاں، ہر وہ احساس جو انسان کی روح تک کو خوشی سے سرشار کر دیتا ہے یا سرشار کر دیتا ہے، یہ محبت وہ سب کر دیتی ہے۔ پر اس کانٹوں سے بھرے رستے پر چلتے چلتے معصوم اور ننھے پاؤں لہو لہان ہو جاتے ہیں، جس کا اندازہ بہت دیر سے ہوتا ہے۔ پر جو پاؤں اس رستے کو سہ جائیں وہ عشق کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اور عشق اس معصوم دل کو پوری طرح سے اپنے وش میں کر لیتا ہے۔ جس احساس میں بس پا لینا ہی سب نہیں ہوتا، اس عشق میں بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے جو ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ کچھ خوش قسمت لوگ ہی عشق کی منزل تک پہنچ پاتے ہیں جہاں وہ اپنی سب سے عزیز چیز بھی کھونے کی طاقت رکھتے ہیں۔ عشق صبر کرنا سکھاتا ہے، اور جب صبر آ جائے تو انسان ہر تلخی سہ جانے کی جست رکھتا ہے۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا نیم آنکھیں کھولے
سونے کی کوشش کرتا بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ وہ مضبوط اور کٹور شخص بے بس سا نظر آ رہا تھا۔ آج بے چینی تو نہیں تھی، پر ایک خیال اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ معصوم چہرہ اس کی آنکھوں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی معصوم ہے وہ، کتنی بے وقوف بھی، جو ایک سیدھی بات بھی سمجھ نہیں پائی۔ وہ شخص اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، مجھے دھیان رکھنا ہوگا۔ وہ تو سمجھ نہیں پائے گی، پر میں تو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا، عشاء سے مخاطب تھا۔ کبھی پہلو بدلتا تو کبھی بازو کو سر کے نیچے رکھتا، پر آج اس نے خود سے ایک عہد کیا تھا، ایک ایسا عہد جو اب اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ اسے اب اس معصوم اور ناسمجھ لڑکی کا خیال رکھنا تھا اور اسے محفوظ رکھنا تھا۔ کیوں؟ سو وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ سوچوں میں الجھتے اس کی نیند تو جیسے اس پیاری سی مسکراہٹ میں ہی رہ گئی تھی۔ کہاں آنی تھی، یہ تو وہ جانتا تھا۔ سو اٹھا اور چلتا ہوا بالکونی تک آیا۔ موسم میں سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک سمپل سا ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ دونوں ہاتھوں کو بالکونی پر رکھے آگے کو جھکا ہوا تھا۔ تیز ہوا اس کے چہرے کو چھو کر گزری۔ آنکھیں موندے وہ بچوں کی سی مسکراہٹ اس کی روبرو کھڑی تھی۔ ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولتا وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد واپس آ کر پھر سے بیڈ پر لیٹ گیا، پر نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ سو اب پوری رات انہی ظالم سوچوں کے سپرد کرتا وہ کروٹ بدل گیا۔